السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ آج ہم بات کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کاکول میں ایک اہم خطاب کیا اور لگتا ہے ایسے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 42 سال پہلے وہ یہاں سے پاس آؤٹ کر کے گئے تھے اور آج انہوں نے 42 سال کے بعد ایک خطاب کیا جو مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا الوداعی خطاب تھا کاکول میں۔ اور جس طرح سے امریکہ سے ان کا بیان آیا تھا کہ وہ 29 نومبر کو سبکدوش ہو جائیں گے، تو لگتا یہی ہے کہ آرمی چیف نے جہاں سے وہ پاس آؤٹ ہو کر فوج میں باقاعدہ انہوں نے اپنی خدمات کا سفر کا آغاز کیا تھا، 42 سال بعد آج اسی ادارے میں جا کر، اسی اسکول اور کالج میں جا کر انہوں نے اپنے جو تاثرات تھے اس کا اظہار کیا اور جو 2-3 اہم باتیں انہوں نے وہاں پر کی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایز اے گڈ سولجر آلویز ریمین فوکسڈ آن یور جاب، ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ بائی فیک نیوز اینڈ پولیٹیکل رینگلنگز، یعنی کہ ایک اچھے فوجی ہونے کے ناطے آپ اپنے جو ہیں وہ کام پر توجہ دیں اور فیک نیوز یعنی کہ جھوٹی خبر یا جو سیاسی معاملات ہیں اس میں اپنے آپ کو قطعی طور پہ مت الجھائیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ جمہوری اداروں کا احترام کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے تیار رہنا ہوگا اور ان کو آپ نے پوری طاقت کے ساتھ، جی ہاں، آئرن فسٹ کا لفظ استعمال کیا کہ آپ نے آنی ہاتھوں سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش ہو اس کو ناکام بنانا ہے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ اور جو آخر میں انہوں نے بات کی کہ جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں وہ عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ کسی بھی ملک کو، گروپ کو یا طاقت کو پاکستان کو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل یہ پیغام انہوں نے واضح طور پر دیا اور یہ 42 سال کا جو ان کا سفر تھا بطور فوجی اور آفیسر اور پھر اس کے بعد ایز اے آرمی چیف، تو وہ لگتا ہے ایسے کہ وہ اپنے اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور 29 نومبر کو جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن میرا اور بہت سارے لوگوں کا شاید یہ سوال ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے کہا کہ یو ایس انسٹیگیٹڈ ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیا گیا، یعنی کہ امریکہ کی حمایت سے، امریکہ کی فنڈنگ سے پاکستان میں ان کی حکومت کو گرایا گیا، اور جس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانا چاہ رہا تھا۔ اور عمران خان نے جب روس کا دورہ کیا تھا تو امریکہ نے انتہائی ناپسندگی کا اظہار کیا، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ منع کرنے کے باوجود کیسے پاکستان جس کے ساتھ ان کے 75 سال سے تعلقات ہیں وہ روس کے دورے پر چلے گئے اور پھر وہاں پہ جا کر آئل اور گیس کے اور گندم کے معاہدے جو تھے اس پر بات چیت کر رہے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ چین اور روس کے ساتھ ان کی جو اپنی کرنسی ہے یعنی روبل اور یوان میں پاکستان تجارت کرے گا، یہ امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور اس وجہ سے انہوں نے پھر پاکستان میں حکومت گرانے کی ایک سازش کی۔ اب عمران خان نے کو پاکستان کے جو سفیر تھے سابق ماجد صاحب، جنہوں نے ایک سائفر میسیج بھیجا تھا اور وہ ڈپلومیٹک مراسلہ کہہ لیں، اس کو سائفر مراسلہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، عمران خان نے وہ 27 مارچ کو لہرا کر ایک بڑے جلسے میں اسلام آباد میں قوم کو آگاہ کیا تھا کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو ان کے پاس اس وقت ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لائی جا رہی ہے امریکی فنڈڈ ہے اور امریکہ کی سازش سے ان کے جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے ان کی ہارس ٹریڈنگ کی گئی، ان کو خریدا گیا اور پھر سندھ ہاؤس میں جو بازار منڈی لگی تھی وہ سب پوری قوم نے دیکھی بھی تھی۔ تو عمران خان یہ اپنے بارہا جلسوں میں کہتے رہے کہ اس مراسلے میں لکھا تھا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سنگین نتائج میں پاکستان
کے اوپر معاشی پابندیاں تھیں، فیٹ ایف کا معاملہ تھا، پاکستان کے جو امیر ترین لوگ ہیں جن کے اربوں روپے ملک سے باہر پڑے ہیں بینکوں میں، وہ فریز ہو سکتے تھے، اور پھر یوکرین جیسی صورتحال جو رشیا کے جو امیر ترین لوگ تھے، ارب پتی تھے، ان کے جس طرح سے اثاثے منجمد کیے گئے تھے، تو اس طرح کی دھمکی جو تھی وہ شامل تھی۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں اس کے حوالے سے جو معاہدے تھے ان کو روکا جا سکتا تھا۔ امریکہ کے ساتھ سب سے بڑی تجارت ہے 3-4 ارب ڈالر کی، امریکہ اس کو منجمد کر سکتا تھا۔ بڑی سنگین قسم کی دھمکیاں جو تھیں وہ پاکستان کو دی گئی تھیں، اور ان دھمکیوں کا تعلق بالکل ایسا ہی تھا جیسے 9/11 کے بعد جو امریکہ میں ٹوئن ٹاور میں طیارے ٹکرائے تھے، اور اس کے بعد دہشت گردی کا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا، اور پاکستان کو کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان نے تعاون نہ کیا تو اس کو سٹون ایج میں یعنی کہ پتھروں کے دور میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کی صورتحال جو تھی وہ لگتا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں۔ عمران خان نے اپنے متعدد جلسوں میں یہ کہا کہ جن لوگوں کا یہ فرض تھا، جن اداروں کا یہ فرض تھا کہ وہ اس بیرونی سازش کو روکتے، انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی نہیں کی۔ اب آج 6 مہینے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور یہ ان کی الوداعی تقریب تھی، خطاب تھا کاکول میں جہاں سے وہ 42 سال پہلے خود پاس آؤٹ ہوئے تھے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو لگتا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے PDM کی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کو میں پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کہتا ہوں، پاکستان تباہی تحریک، 14 جماعتوں کی یہ کوalition حکومت ہے، کیا اس کا بھی جانے کا وقت آ گیا ہے؟ الوداع PDM کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اگر ہم یہ دونوں چیزوں کو ملائیں، اور جس طرح سے آرمی چیف نے امریکہ سے اندیا دیا تھا کہ وہ 29 نومبر کو سبکدوش ہو جائیں گے، تو لگتا یہی ہے کہ PDM کے جانے کا وقت بھی آ گیا، اور عمران خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک پلاننگ کی بھی ہے۔ انہوں نے کچھ 54 جلسے کیے ہیں، اور انہوں نے قوم کو یہ کہا کہ بس اب وہ کسی وقت بھی کال دے سکتے ہیں، وہ انتظار کریں، اور 12 ربیع الاول جو کہ کل ہے اس کے بعد وہ کسی ٹائم پہ بھی کال دے سکتے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے امپورٹنٹ بیان دیا ہے کہ 10 اکتوبر کی انہوں نے بات کی ہے کہ شاید کال جو ہے عمران خان لانگ مارچ کی دے دیں۔ اسلام آباد اس وقت چاروں طرف سے کنٹینرز سے گھرا ہوا ہے، اور لگتا ہے ایسا کہ جیسے اسلام آباد وال اس کو آپ کہہ لیں، کنٹینر وال کہہ لیں، برلن وال سے اس کا آپ جو ہے نا کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہے 20-25 لاکھ کی آبادی محصور ہونے جا رہی ہے، لیکن کچھ پس پردہ جو ملاقاتیں ہوئیں، صدر نے آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات ایوان صدر میں کروائی، پھر ایک اور ملاقات کی خبر جو میں نے آپ کو دی تھی آرمی چیف اور عمران خان کی آرمی چیف کے امریکہ جانے سے پہلے۔ تو اگر ان پس پردہ ملاقاتوں کو سامنے رکھیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ پس پردہ کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں، اور شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے۔ اور جس طرح آرمی چیف نے آج بھی متنبع کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی ملک کو، کسی گروپ کو، کسی فورس کو، پاکستان کو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیں گے، تو یہ واضح اشارہ ہے کہ معاملات کو پرامن طریقے سے مفاہمت کے ساتھ الیکشن کی جانب لے جانے کے لیے پوری کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید الیکشن کی ڈیٹ آ جائے۔ اب صدر پاکستان موجودہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں، یا پھر شہباز شریف خود ہی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہے ہمیں آئندہ چند دنوں میں نظر آ سکتی ہے۔ جہاں تک نئے آرمی چیف کی تقرری کا تعلق ہے تو یہ موجودہ حکومت جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں اور اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور خاص طور پر نواز شریف یا زرداری کی جانب سے جو کہ ان کے خیال میں بہت بڑے کرمنل ہیں اور نواز شریف مفرور ہیں، کرپٹ ہیں، تو ان کی کسی ایسی نامزدگی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے۔ تو کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے عبوری حکومت اس کا فیصلہ کرے گی؟ تو یہ ہمیں آئندہ چند دنوں کے اندر یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے واضح طور پر آ جائے گی، لیکن میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ الوداع PDM، الوداع PDM۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔